بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حافظ عبدالماجد اور میرے ساتھ موجود ہیں حافظ عبید الرحمن۔ آج کی اس ولاگ میں بات کرتے ہیں سیاسی جماعتوں کے رویے کی، اور رویہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون تینوں بڑی جماعتیں ہیں، اور جب بھی قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے یا ٹی وی چینلز پہ یہ تینوں جماعتوں کے رہنما بیٹھتے ہیں تو ایسی گفتگو ہوتی ہے جیسے بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور ان کی زبانیں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں وائرل ہو رہی ہیں جس میں مجید نیازی صاحب سے متعلق ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی رکن آسمہ حدید جو ہیں وہ جس طرح اپوزیشن جماعتوں کی اراکین خواتین اراکین سے وہ بینر چھین رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے کل دیکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ فردوسہ شکوان کا جو رویہ تھا وہ بھی ہم نے دیکھا۔ تو تمام چیزیں حافظ صاحب کس طرح دیکھتے ہیں کہ منتخب اراکین پارلیمنٹ کو یہ چیزیں زیب دیتی ہیں؟ سب سے پہلے حافظ صاحب میں تو کل جو صورتحال دیکھی ہے اس سے ہمارے سر تو شرم سے جھک ہیں۔ ان واقعات کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حسب روایت بجٹ اجلاس سے پہلے اپوزیشن جماعتوں نے اپنے احتجاج کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اس حوالے سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اراکین کی ایک ڈیوٹی لگائی گئی تھی۔ انہوں نے ایک بینر مختلف قسم کے جن کے اوپر حکومت مخالف نعرے درج تھے وہ بنوائے۔ پھر دوسری ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں، پی ٹی آئی کے اراکین کی جانب سے پوری کوشش تھی کہ اپوزیشن اراکین کو بینروں کے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل نہ ہونے دیا ہونا ہی نہیں دینا چاہیے، یہ روایت ہونی نہیں چاہیے پارلیمنٹ۔ میں تو اس حق میں ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر بینرز کا کیا کام ہے؟ وہ ایک قانون ساز ادارہ ہے، وہاں قانون سازی ہوتی ہے، عوام کے مسائل کی بات ہوتی ہے، اپنے مفادات کی خاطر بینر لے کے آ جاتے ہیں۔ یہ تو حافظ صاحب کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیں، پھر جب مسلم لیگ نون کے اراکین کو معلوم ہوا، علم ہوا کہ پی ٹی آئی کے اراکین کی جانب سے اس طرح کی کوئی پلاننگ کی جا رہی ہے، تو مسلم لیگ نون کے رکن اسمبلی مرتضیٰ جاوید عباسی اور دوسرے ان کے ساتھیوں کی ایک ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ نے ان بینروں کی حفاظت کرنی ہے، ان کے اوپر پہرا دینا ہے، اور ہر حال میں ان بینر کو آپ نے حال میں لے جانا ہے، اور وہ حال میں لے جانے میں کامیاب بھی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ خواتین مسلم لیگ نون کی جو تھی وہ کس طرح ایک دائرہ تھا، وہ ایک جو لین تھی، حد تھی، اس کو کراس کیا اور آگے آئیں، اور سپیکر صاحب جو ہے نا وہ ان کو روکتے رہے، ان کو بار بار کہتے رہے کہ گراؤ بھی کرتے رہے آپ اپنی نشستوں پہ واپس چلے جائیں، لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی۔ اپوزیشن اراکین نے اسپیکر صاحب جو ہیں ان کو مجبوراً جو ہے نا وہ جو سیکورٹی والے ہیں ان کو بلانا پڑا اور ان کو مداخلت کرنا پڑی۔ تو یہ صورتحال ہے جو بہت افسوسناک ہے۔ اور باقی جو بات آپ کر رہے ہیں رکن اسمبلی کی، ان کے ساتھ آپ دیکھیں ویڈیو کے اس کے آس پاس جو لوگ بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے اراکین ہیں، وہ جو ہے نا وہ اپنا ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں، وہ ایک خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس طرح کے خلاف مجید نیازی صاحب جو ہیں وہ نعرے لگا رہے ہیں، اور بڑے عجیب قسم کے نعرے لگا رہے ہیں۔ میں تو یہاں نہیں استعمال وہ لفظ کروں گا جو وہ وہاں لگا رہے ہیں۔ بہرحال یہ باعث شرم بات ہے کہ اپوزیشن جماعتیں ملک و قوم کے لیے، اور حکومت اور اپوزیشن دونوں ملک و قوم کے لیے ان کو کچھ کرنا چاہیے، لیکن یہ آپس کی جو لڑائی ہے، ایک دوسرے کے برے ناموں سے پکارنا، ایک دوسرے کی گھروں تک پہنچنا، یہ بڑی بہت زیادتی ہے۔ یہ دیکھیں نا آپ، پہلے بھی اسمبلیوں میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جب اپوزیشن میں تھی، ان کی جو کاروائیاں ہوتی تھی اس طرح کے احتجاج کے حوالے سے، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ مسلم لیگ نون جب اپوزیشن میں ہوتی تھی وہ احتجاج کرتی تھی، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ مشرف کے خلاف بھی احتجاج ہوا، ہر اسمبلی میں احتجاج ہوتا آ رہا ہے۔ اور پچھلے دنوں میں آپ دیکھیں وفاقی وزیر مراد سعید اور عبدالقادر پٹیل کے درمیان جس طرح کی گفتگو ہوئی، جس طرح کی وہ الفاظ استعمال ہوئے، غیر پارلیمانی الفاظ تھے، اسپیکر کی جانب سے وہ الفاظ حذف بھی کروائے گئے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں کوئی ضابطہ اخلاق نہیں ہے، الفاظ حذف بھی ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بحر بھی آ جاتے ہیں۔ یہ اور بھی خطرناک ہے۔ یہ تو بہرحال اسپیکر کو اس کا نوٹس بھی لینا چاہیے کہ جب وہ
اپنے الفاظ کارروائی سے حذف کرواتے ہیں تو وہ دوبارہ میڈیا میں نہیں چلنا چاہیے. اور دوسری بات میں حافظ صاحب یہ کہوں کہ باقی جتنی بھی جماعتوں کے سربراہان ہیں، لیڈر ہیں، ان کی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے. ضابطہ اخلاق ضرور ہے جماعتوں کے اندر، ان کے دیکھیں ضابطہ اخلاق بنایا ہوا ہے. اگر کوئی ان کے اپنے لیڈر کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو اس کو فوری طور پہ اس کی رکنیت معطل کر دی جاتی ہے، اجلاسوں میں جانے پر پابندی لگا دی جاتی ہے. لیکن جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر اس طرح کی جب باتیں ہوتی ہیں تو کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا. اب اس کا ایک نقصان کیا ہوا ہے، اب جو مجید نیازی صاحب ہیں جی ان کا جو جس طرح وہ نعرے لگا رہے تھے، پیچھے زرتاج گل بیٹھی ہوئی تھی اور ساتھ میں جناب ریمین گنڈا پور بیٹھے ہوئے تھے، وہ ہنس رہے تھے. اب ذمہ داری کی اب ہوا کیا ہے، اب پیپلز پارٹی کی طرف سے رد عمل آیا، عبدالقادر پٹیل کا بیان بھی بالکل آیا. وہ انہوں نے ڈائریکٹ عمران خان کے اوپر اٹیک کیا کہ اس کا خمیازہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بھگتنا پڑے گا. اب حرکت رکن قومی اسمبلی نے کی، اب اس کا خمیازہ جو ہے وہ قیادت بھگتے گی. اور باقی یہ بات آپ نے کی ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. عمران خان صاحب کی آپ تقریریں سنیں، ان کی گفتگو سنیں، وہ ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں کہ جس قوم کے اندر اخلاقیات نہیں ہوتی وہ ہمیشہ تباہ ہو جاتی ہیں اور ترقی نہیں کر پاتی. مدینہ کی ریاست کی بھی بات کرتے ہیں، اخلاقیات کی بات بالکل وہ کرتے ہیں. اخلاقیات کی بات ہی مختلف، اس کے بھی مختلف معنی ہیں، مختلف چیزیں ہیں اگر دیکھی جائے تو. اور یہاں اخلاقیات آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کی اخلاقیات بات ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ جو واقعہ ہوا تھا فردوسہ شیخ امان والا، اب اس پہ چاہیے یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں یہ بیٹھ کے یہ تحقیق کرتے. عبدالقادر مندوخیل ہیں، اس نے کیا الفاظ استعمال کیے اور ساتھ میں فردوسہ شیخ امان نے کیوں ان کو تھپڑ مارا، یہ تحقیقات ہوتی اور جو اس میں گلٹی ہوتا جو جس نے یہ غلطی کی ہے اس کو اور اس کے خلاف کارروائی ہوتی. لیکن دونوں جماعتوں نے جناب اپنے جو رہنما ہیں ان کی جناب سائڈ لینا شروع کی اور وہ جناب بلے بلے کرتے رہے، بھائی ٹھیک ہے جی صحیح تھپڑ مارا ہے. سوشل میڈیا پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، اب سب سے زیادہ غلاظت فردوسہ شیخ امان کی تھپڑ مارنے کے بعد جس طرح سوشل میڈیا پہ غلاظت شروع ہوئی ہے وہ تو دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہے. حافظ صاحب دیکھیں نا، میں آپ کو یہ بات بتاؤں، آپ بھی بہتر جانتے ہیں، آپ ان لوگوں کے ساتھ بات بھی کرتے رہتے ہیں، ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں. جب اس طرح کے واقعات پیش ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں نا، جو پارٹی کی عادت ہوتی ہے، جو ان کے دوسرے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان کو شاہ دیتے ہیں کہ آپ نے بڑا زبردست کام کیا ہے، آپ نے ان کو آئینہ دکھا دیا ہے، آپ نے ان کو جناب منہ توڑ جواب دیا ہے. جب اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی اور یہ واقعات بھی ہوتے رہیں گے. خواجہ آصف جنہوں نے اس کے بارے میں شیریں مزاری کے بارے میں ٹریکٹر ٹرالی کا لفظ استعمال کیا اور وہ اتنا گھٹیا لفظ استعمال اور کیوں وہ کرتے ہیں، پھر اس کے نتائج اور اس کے کیا نتائج نکلے. نتائج یہ ہے کہ ان کے پھر چہرے کے اوپر صحیح کتنا نقصان ہوا. یہ چیزیں جو ہیں ان سے بچنا چاہیے اور اس حوالے سے پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ عوام تک ہم ان لوگوں کی جو چیزیں ہیں وہ پہنچائیں کہ عوام ان کو منتخب کر کے بھیجتے ہیں اور آگے آ کے یہ لوگ کس طرح یہاں آ کے استعمال ہوتے ہیں یا اپنی زبان کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے. اب میری نیازی صاحب جو ہیں جب واپس جائیں گے تو ان کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کوئی سر پھرا ان کو بھی کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ واقعہ ہو رہے ہیں. مسلسل شہباز گل کے ساتھ کیا ہوا آپ نے دیکھا لاہور ہائی کورٹ کے بعد. یہی تو چیزیں ہیں. بہرحال سیاسی قیادت کو ان تمام معاملات کا جائزہ لے کے سوچنا چاہیے اور اپنے اراکین کی تربیت کرنی چاہیے، اخلاقی تربیت کرنی چاہیے. کیونکہ جب بھی کوئی اجلاس ہوتا ہے تو وہاں ہم سنتے ہیں مائیں بہنیں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لے کے ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے. بہرحال اس پہ سوچنا چاہیے. ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.